اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحجر کی آیات ہیں اپنے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. اور جیسے کہ الحمدللہ ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا تھا کہ قریش مکہ جو تھے وہ سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں. اور اس کے بعد یہ مطالبہ بھی کرتے تھے استہزان کہ اگر آپ پر اللہ کا فرشتہ اترتا ہے، وحی آتی ہے، وہ کہتے تھے وحی نہیں آتی بلکہ نعوذ باللہ جنون ہے، جن کا اثر ہے. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو اللہ کے کلام کا ایک ثقل ہوتا ہے، یعنی ایک دو حصی بوجھ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کوئی وزندار چیز رکھیں، اور ایک معنوی بوجھ ہوتا ہے، عظمت کا بوجھ ہوتا ہے. جیسے محاورات میں بھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا تو مجھ پہ اتنا بڑا احسان ہے میں سر نہیں اٹھا سکتا. تو اب بظاہر کوئی احسان سر پہ تو نہیں رکھا ہوتا، لیکن ایک معنوی بوجھ ہوتا ہے. اور وہ حقیقتاً ثقل نبوت، ثقل وحی جو تھا وہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی اونٹنی مبارک پہ سوار ہوتے تو اونٹنی گردن جھکا دیتی تھی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اونٹنی بیٹھ جاتی. اور کبھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عین سردیوں کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ پوچھتے. تو وہ جو ثقل تھا تو کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ پر کوئی دیوانگی ہے، کوئی جن کا اثر ہے، جنون ہے، یہ فرشتہ نہیں. اور اگر یہ فرشتہ ہے تو لو ما تاتینا بالملائکہ، تو پھر ہمارے پاس کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کو کہ وہ فرشتے آ کر ہمیں تصدیق کریں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، تم اس کو مان لو. تو جب فرشتے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم مان لیں گے. یہ باتیں بھی بطور استہزاء کرتے تھے، بطور اناد، یعنی ماننا نہیں ہے کہ اعتراض ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلائیں کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، کہ ظالموں ہمارے فرشتے جو ہیں وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ آتے ہیں. کیا معنی؟ اللہ کے حکم کے ساتھ اترتے، اللہ کی وحی کے ساتھ اترتے ہیں. یا پھر کسی قوم پر جب عذاب آنا ہو تو اللہ کا عذاب لے کے اترتے.
تم جو فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہو جب وہ آئیں گے پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، وما کانوا اذا منظرین۔ باقی آپ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ دیوانہ ہے اور جنون ہے اور اثر ہے جن کا، اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن جو ہے یہ آپ کا خود سیکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں کہ تم اس کا مقابلہ کرو، اس کے مقابلے پہ قرآن لے آؤ۔ اگر قرآن نہیں لے آ سکتے ہو تو چلو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اور اگر تم 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے ہو تو چلو 1 صورت بنا کے لے آؤ، اور اگر 1 صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو تو چلو قرآن کی 1 آیت کے مقابلے پہ آیت بنا کے لے آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ۔ لیکن اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ اب بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور قیامت تک بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو مخلوق کا کلام اللہ کے کلام کا کیسے مقابلہ کرے؟ جیسے کوئی مخلوق اپنے خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو مخلوق کا کلام جو ہے وہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کیسے کر سکتا؟ اور اسی میں یہ اشارہ بھی ہو گیا کہ میرے محبوب، جب ہم نے جو آپ پہ کتاب اتاری ہے، قرآن اتارا ہے، وحی اتاری ہے، اس کے بھی ہم حافظ ہیں، محافظ ہیں، تو آپ کے بھی تو ہم محافظ ہیں۔ جس پہ ہم نے قرآن اتارا ہے تو صاحب قرآن کے بھی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اسی ضمن میں اللہ نے یہ ہمیں سمجھا دیا، یاد رکھیں، جیسے بعض معاندین کہہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے، کیونکہ حدیث مبارک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد، آپ کے صحابہ کے دور کے بعد، تابعین کے دور میں جا کے حدیث مبارک کی تدوین و ترتیب کا کام ہوا ہے، تو 250 سال تک حضور کی بات کیسے یاد رہ گئی؟ آدمی 10 دن کے بعد بھول جاتا ہے، 10 مہینے کے بعد بھول جاتا ہے، 10 سال کے بعد بھول جاتا ہے، تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے لوگوں کو 250 سال تک نہیں بھولی؟ تو یہ بات جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ قرآن کے محفوظ کرنے کا یہ معنی تو نہیں کہ الفاظ تو محفوظ رہیں گے لیکن معنی محفوظ نہیں رہے گا، تو پھر ایسی کلام کا کیا فائدہ کہ جس کے لفظ تو محفوظ ہوں لیکن معنی کا کوئی پتہ نہ ہو، آپ کوئی کریں، یہ کوئی کرے اور وہ کوئی کرے۔ تو جیسے اللہ کے قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، اسی طرح اس کی تشریح و تفسیر اور حدیث رسول جو ہے وہ دراصل بیان ہے قرآن کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ضمن میں اس کی حفاظت کا بھی ذمہ اٹھا لیا، اور اس کے بعد کی آیات مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ میرے مدنی آپ نہ گھبرائیں مخالفوں سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، آپ سے پہلے بھی امتوں میں ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کے پاس رسول مگر تھے وہ استہزاء کرنے والے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح باتیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، کافروں نے سب کی تکذیب کی، سب کو جھٹلایا، کسی کو مجنون کہا، کسی کو ساحر کہا، کسی کو شاعر کہا، کسی کو کاہن کہا، کسی کو کذاب کہا۔ اللہ معاف کرے، عیسیٰ علیہ السلام پر تو اور بڑی بڑی تہمتیں لگائی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سنت اللہ ہے، یاد رکھو، انبیاء ہوں یا انبیاء کے ماننے والے علماء، جب بھی وہ دعوت حق دیں گے تو لوگ تو مخالفت کریں گے، یہ تو ایک فطری امر ہے۔ اور پھر آپ کا اور سنت انبیاء یہ ہے کہ صبر کریں، ثابت قدم رہیں، دعوت حق کے راستے میں ہمیشہ کانٹے بچھائے گئے ہیں اور قیامت تک بچھائے جائیں گے، اور یہی اللہ کی حکمت ہے تاکہ حق والوں کا اور باطل کا امتیاز ہو جائے، مجاہدین کا اور صابرین کا امتیاز ہو جائے،
مومنین اور کافرین کا امتیاز ہو جائے، مومنین و موحدین کے مقابلے پہ منافقین کا نفاق کھل جائے، ورنہ اللہ چاہے تو ساری کائنات مسلمان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دنیا میں کوئی کافر زندہ نہ رہے، لیکن پھر اختبار و امتحان تو نہیں ہوگا۔ اختبار و امتحان تو یہی ہوگا کہ حق بھی ہو اور باطل بھی ہو، صدق بھی ہو اور کذب بھی ہو، دن بھی ہو اور رات بھی ہو، نور بھی ہو اور ظلمات بھی ہو، اور پھر بندے آزمائے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ چلے گا، اس پہ آپ گھبرائیں نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب باقی یہ کافر اور مجرم جو ہیں ان کے دلوں میں اسی طرح پھر ہم نے بھی شرک کو اس طرح لاگو اور جاری کر دیا ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولین، جو پہلے کافر گزرے ہیں وہ بھی ایمان نہیں لے آئے اور یہ بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ باقی آپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتوں کو لے آؤ، میرے محبوب یہ عناد ہے اور ضد ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس میں جا کے چڑھ کے خود دیکھیں پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے، ہم پہ جادو ہو گیا ہے، اس لیے، ورنہ کوئی فرشتے نہیں، کوئی آسمان نہیں۔ اسی لیے آج آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑے لوگ جو ہیں جدید علوم میں ترقی کرنے والے، کہ انہوں نے خلاؤں کو مسخر کر لیا، انہوں نے فضاؤں پہ ڈورے ڈال دیے، انہوں نے چاند پہ اور تاروں پہ کمندیں ڈال دی، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ کو نہ مان سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لیا، کیونکہ ہدایت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو ہم جیسے دیہاتیوں کو، ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کو بھی ہدایت دیتے، اور وہ اگر ہدایت نہ دے تو اتنے جدید علوم کے حاملین کو بھی ہدایت نہ ملے، ورنہ وہ یہ تو سارا نظام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھی تم اگر ایک سیٹلائٹ بناتے ہو، تم اگر ایک جہاز بناتے ہو، تم اگر ایک خلائی شٹل بناتے ہو تو اس میں کتنا سرمایہ لگتا ہے، تو آخر یہ سارے کواکب و نجوم ثوابت و سیارات کے نظام بنانے والا بھی تو کوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے کہ وہ حق کی بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب چلو آپ کی بات نہ مانیں، لیکن آسمان و زمین میں جو دلائل ہیں اگر یہ ذرا بھی تدبر کرتے تو اللہ کی الوہیت کے قائل ہو جاتے، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ آسمانوں میں دیکھو ہم نے کیسے ستارے بنائے ہیں اور آسمان کو کیسے ہم نے دیکھنے والوں کے لیے زینت بخشی ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور میرا محبوب جو وحی آپ پہ اتاری جاتی ہے ہم نے حفاظت کی ہے ہر سرکش شیطان سے کہ کوئی وحی کو چرا نہ سکے، کوئی اللہ کے کلام میں اضافہ نہ کر سکے۔ ہاں اگر یہ شیاطین چوری چھپے جا کے باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، الا من استرق السماع، یہ چراتے ہیں ان باتوں کو جو ملائکہ کہتے ہیں، فاتبعہ شہاب مبین، تو ان کے پیچھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شہاب ثاقب آتا ہے جو اس شیاطین کو قتل کر دیتا ہے اور یا ان شیاطین کو پاگل کر دیتا ہے۔ اب کوئی جن جو ہے وہ اللہ کے وحی کو چرا نہیں سکتا۔ تو اس سے اشارہ ہو گیا کہ ظالمو، اگر یہ میرا نبی نہ ہوتا، کوئی جن کی بات ہوتی تو جن تو فرشتوں کی بات بھی نہیں سن سکتے، ان کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو آسمان بلندیوں پہ ہے، ستارے بہت بلندیوں پہ ہیں، تم ان پر اگر نہیں اپنی نظریں جما سکتے ہو، بل ارض مددناہا، ہم نے جو زمین تمہارے لیے بچھائی ہے اسی پہ غور کرو، جس زمین پہ تم زندگی گزار رہے ہو اس کو بنانے والا کون ہے؟ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس پہ ہم نے بوجھ رکھ دیے ہیں پہاڑوں کے، تو ان پہاڑوں کو رکھنے والا، ان پہاڑوں کو بنانے والی ذات کون ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور پھر اس زمین سے ہم نے اگایا ہے ہر چیز، یعنی ہر چیز جو باعزت ہے، باعظمت ہے، ذی قدر ہے، ذی وزن ہے،
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس سرزمین میں تمہارے لیے رزق رکھا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی مَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، یعنی اللہ نے ایسا نظام کیا ہے، تم انسانوں کے لیے بھی رزق ہے، جنات کے لیے بھی رزق ہے، تمہارے حیوانات کے لیے بھی رزق ہے، اور وہ مخلوق جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے ہو، یعنی جو سمندروں کے اندر ہے، جو غاروں کے اندر ہے، جو فضاؤں کے اندر ہے، چرند ہیں پرند ہیں، ان کو بھی ہم رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آج کے سبق میں جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور میری نعمتوں پہ نظر ڈال، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو غور کرو، کوئی ایسی چیز نہیں جس کی ہمارے پاس خزائن نہ ہو، اور ہم نہیں اتارتے مگر ایک معلوم انداز کے مطابق۔ اللہ نے فرمایا اسی بات پہ ذرا غور کرو، مثلا تمہاری روزی ہے، تمہارے لیے گندم ہے، چاول ہے، دانہ ہے، سبزی ہے، اگر یہ سارے خزائن کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اور ہم دنیا میں ہر چیز کو ایک وہ ٹھیک معیار اور اندازے کے مطابق پیدا کرتے ہیں۔ کیا مانا اگر آپ کو ضرورت تھی 1,00,000 من گندم کی، اگر 20 لاکھ ہو جائے تو 19 لاکھ کہاں جائے گی؟ صاف بات ہے کہ وہ گل سڑ جائے۔ تو اللہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ پوری کائنات میں اتنی ہی گندم آئے گی جتنی اس علاقے کو، اس مخلوق کو، ان کو ضرورت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو ہر چیز بنائی ہے، ایک نظام ہے، ایک میزان ہے، اس قدر معلوم، اور تمام چیزوں کے خزائن جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کرو، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ہم نے چلایا ہواؤں کو، لَوَاقِحَ، بعض علماء فرماتی ہیں وہ جو حمل ٹھہرانے والی، اور بعض فرماتی ہیں وہ جو پانی کو اوپر لے جانے والی۔ یعنی کیا مانا کہ اللہ پاک نے اب اسی صرف ایک پانی کے نظام پہ غور کرو تو ہر بندے کی زبان پہ لازماً آئے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے فرمایا میری مخلوق ذرا غور کرو کہ میں نے پانی کے سمندر بنا دیے ہیں، لیکن سارا پانی کھارا ہے۔ اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں کہ جن کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ، جن کے طول و عرض کا بھی آپ کو پتہ نہیں، جن کی گہرائیوں کو بھی آپ کو پتہ نہیں، اتنا پانی ہے، لیکن سب کا سب جو ہے وہ نمکین ہے اور کھارا ہے، نہ پینے کے قابل ہے، نہ اس پانی سے کوئی کھیتی ہوتی ہے، نہ کاشت ہوتی ہے، نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن سمندر لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اسی پہ غور کرو کہ میری کیسی کیسی حکمتیں ہیں، کہ اگر ہم نے اس سمندر کے پانی کو کھاری نہ بنایا ہوتا تو دنیا کے اندر جتنی چیزیں مر رہی ہیں، پرند مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، چرند مر رہے ہیں، اور تمام شہروں کے گندے پانی اکٹھے ہو کے، تمام گندگیاں اکٹھی ہو کے ساری سمندر میں گر رہی ہیں، تو اگر ہم نے اس پانی کو ایسا نمک والا نہ بنایا ہوتا تو یہ تو پھر پورے عالم میں ایسی بدبو پھیل جاتی کہ تم زندہ رہنے کے قابل بھی نہ ہو۔ لیکن اس کو اللہ نے ایسا نمکینہ بنا دیا ہے، اس میں ایسی ٹنوں کے حساب سے اللہ نے نمک ڈالی ہوئی ہے کہ جو چیز بھی جاتی ہے ہر چیز کے در کانے نمک رفت نمک شد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور مخلوق محفوظ رہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اب میرے دوسرے نظام پہ غور کرو کہ نیچے تو یہ پانی اتنا بڑا کھارا ہے، لیکن ہماری ہوا آگے اس کے ذرات کو مونسون کی ہوائیں لے کے جب جاتی ہیں تو پھر اسی پانی کو ہم نے کیسے نظام سے فلٹر کیا ہے کہ اس سے کھارا پانی جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور وہ صرف میٹھا الگ ہو جاتا ہے۔
اور وہ میٹھا پانی جو ہے پھر وہ بادلوں میں ہم جا کے جمع کرتے ہیں، اور وہ ہوائی جہاز ہیں قدرت کے بنے ہوئے، ان کو ہم حکم دیتے ہیں کہ مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، شمال جاؤ، جنوب جاؤ، اور اتنا پانی برسنا ہے، اس سے زیادہ نہیں برسنا ہے۔ اچھا فلاں فلاں علاقے سے گزر جاؤ لیکن ایک قطرہ پانی کا بھی نہ گرے، اور ان بادلوں سے جو ایک ایک قطرہ گر رہا ہے وہ بھی اللہ کے حساب میں ہے۔ تمہارے عقول ابھی اتنی ترقی نہیں کر سکتے، تم یہ تو پیمائش کر لیتے ہو کہ 2 انچ بارش ہوئی، 6 انچ بارش ہوئی، 12 انچ بارش ہوئی، لیکن آج تک ایسا کمپیوٹر تم نہیں بنا سکتے جو قطرات گر سکے کہ کتنے قطرے گرے۔ اور ہوائیں جو تھی مونسون کی جب چلی ہے تو وہ کتنا بوجھ اٹھا کے اوپر لے گئی ہیں۔ اچھا وہ جب لے گئی ہیں تو دریاؤں کا پانی بھی ہے، سمندروں کا پانی بھی ہے، لیکن جاتے جاتے ہوا میں ایسا نظام اللہ نے رکھا ہے کہ فلٹر ہونے کے بعد نمک نیچے رہ گیا اور اوپر سے میٹھا پانی جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ ہم نے تمہارے پینے کے لیے یہ جو میٹھا پانی بنایا ہے، اگر ہم حکم دیتے کہ ہر بندہ اپنے پینے کا سال کا پانی محفوظ رکھے تو کہاں رکھتے تم؟ وما انتم لہو بخازنین، تمہاری یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ تم اپنے پانی کا ذخیرہ کر سکو۔ کتنا ٹینکیاں بناتے تم گھر میں، کتنے علاج کرتے تم گھر میں اس پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس پانی کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ پانی گل جاتا، اس پانی میں سڑاند پیدا ہو جاتی، اس پانی میں بیماریاں پیدا ہو جاتی۔ تو اب میں نے تمہارے لیے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ جتنا میرے بندوں کو ضرورت ہے، کھیتیوں کو ضرورت ہے، ہم نے برسا دیا ہے، اور باقی پانی کو ہم نے ایسا منجمد کر دیا ہے، جما دیا ہے کہ برف کے پہاڑ بنا کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے کہ اگر وہ نیچے ہوں گے تو خراب ہونے کا اندیشہ ہے، وہ اتنی بلندیوں پہ ہوں کہ وہ تو نہ تو ان میں کوئی گندگی مل سکتی ہے، نہ ان میں کوئی غلاظت شامل ہو سکتی ہے، اور نہ ان کو کوئی چھیڑ سکتا ہے۔ اور پھر ہم یکدم بھی نہیں پگھلا دیتے کہ دنیا کے اندر طوفان آ جائیں گے، لیکن اس کے اندر اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا وہ پگھلتے ہیں، اور چشموں کے ذریعے کہیں چشمے پھوٹتے ہیں، اور کہیں وہ زمین کی رگوں کے اندر داخل ہو کے نیچے چلا جاتا ہے، تاکہ بندے کو جب ضرورت پڑتی ہے تو کنواں لگا لیتا ہے، نل لگا لیتا ہے، بل لگا لیتا ہے، اور ضرورت کا پانی نیچے سے بھی نکال لیتا ہے۔ اور اسی طرح وہ پانی جو ہے وہ سالوں تک محفوظ رہتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں کہ بحر منجمد جو ہے اس کا کیا نظارہ ہے۔ جب برف پڑتی ہے تو پہاڑ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے سفید لٹھے کی چادریں پہن لی، جیسے ان کے اوپر ساری سفیدی آ چکی ہو۔ ایک نظام ہے، اللہ نے فرمایا یہ کس نے پلایا ہے تم کو پانی؟ اسی لیے فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ نے فرمایا غور کرو میرے بندے اس پانی پر جس کو تم پیتے ہو۔ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو بادلوں سے تم اتارتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا سائنسدان کہ جی مونسون ہوائیں جاتی ہیں اور کشش ہے، لیکن ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ ان ہواؤں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان ہواؤں کے ذریعے یہ بخارات جو ہیں ان کو اوپر لے جانے والا کون ہے؟ پھر ان کو بادلوں کے اندر محفوظ کرنے والا کون ہے؟ پھر ان بادلوں کو چلانے والا کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں حرکت دینے والا کون ہے؟ اور ان بادلوں سے ضرورت کے مطابق پانی برسانے والا کون ہے؟ کبھی کبھی ایسا بھی نظارہ ہوتا ہے کہ شہر کے ایک سرے میں بارش ہے اور دوسرے سرے میں کچھ بھی نہیں۔ کبھی آپ حیران ہوتے ہیں کہ ادھر تو سورج نکلا ہوا ہے اور ادھر بارش ہو رہی ہے۔ تو اس نظام کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اسی طرح دیکھیں آج دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، بعض مقامات پہ مصنوعی بارشوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، اور بعض مقامات پہ ان بادلوں پہ آ کر بھی وہ سپرے کرتے ہیں، دوائیں چھڑکتے ہیں تاکہ ان کا پانی بہہ جائے۔ لیکن اس پہ اندازہ کریں کہ تمہیں اگر آپ نے ایک فارم کو، اگر 100 ایکڑ کے فارم کو مصنوعی بارش برسانی ہو تو کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ اور اس پر اللہ کے نظام کو دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسا انتظام کر دیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے
کہ اللہ نے جو پانی پیدا فرمایا، یاد رکھو ایک تو پانی کے دریا آسمانوں کے اوپر بھی ہیں، وہ آسمانوں کے اوپر ہیں، وہ دریا جو ہیں وہ الگ ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور نوح علیہ السلام کی امت کو سرکشی کی سزا دینا چاہی تو اللہ نے حکم دے دیا، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے حکم دیا دروازے کھولو آسمانوں کے، اوپر سے اللہ نے حکم دیا پانی برساؤ، اور زمینوں کو بھی ہم نے حکم دیا کہ جو تیرے اندر خزانے ہیں وہ بھی چشمے کے ذریعے نکل آئے۔ تو آسمان اور زمین کا پانی جب دونوں ایک ہو گئے تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ پورا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے سرکشوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ پانی ہم نے تمہیں پلایا ہے، کیا تم اپنے پانی کی حفاظت کا ذمہ رکھ سکتے ہو؟ اب دیکھو کہ ایک مکان کے نیچے تم ٹینک بناتے ہو، اس میں پانی رکھتے ہو، پھر تم موٹر لگاتے ہو، پھر اوپر ٹینک بناتے ہو، پھر اس کو چلا کے پانی اوپر پہنچاتے ہو۔ اگر بجلی بند ہو جائے تو سسٹم سارا ختم ہو گیا، اگر ایک چھوٹی سی موٹر خراب ہو جائے سارا سسٹم خراب ہو، کوئی چوہا اس میں مر جائے، پھٹ جائے، بدبو ہو جائے تو سارا تیرا پانی تباہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر ویسے پانی کھڑا رہے لیکن مدتیں گزر جائیں تب بھی پانی خراب ہو گیا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے کیسا انتظام کیا ہے، اور پھر کیسی اس کی مقدار معین ہے کہ زمینوں کے لیے کتنا ہے۔ پھر زمینوں کے اللہ نے اقسام بنا دیے ہیں، بعض زمینیں تو وہ ہیں جو پانی کو جذب کرتی ہیں اور پھر کھیتیاں اگاتی ہیں، بعض زمینیں وہ ہیں جو پانی کو محفوظ رکھتی ہیں، جذب نہیں کرتی ہیں لیکن جھیلیں بن جاتی ہیں اور تیرے پینے کے کام آتا ہے، اور بعض زمینیں ایسی کلر اور شور والی ہوتی ہیں کہ جو بارش برستی ہے وہ اور زیادہ عذاب بن جاتی ہے۔ تو یہ سارے نظام عالم کو بنانے والا کون ہے؟ اگر آپ نے ان چیزوں پہ نظر نہیں ڈالی ہے تو پھر معلوم یہ ہوگا کہ تم کور چشم بھی ہو اور کور عقل بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بصارت بھی اور بصیرت بھی چھین لی ہے، ورنہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب زمین پہ چلتا ہے، یا ایک عرب کا بدو جو ہے جب وہ اونٹوں پہ بیٹھ کے سفر کرتا ہے، اللہ نے فرمایا چلو اسی پہ نظر ڈال لو کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، صرف اسی اپنے اونٹ پہ نظر ڈالو کہ اس کو ہم نے کیسے پیدا کیا، اس کی ٹانگوں پہ نظر ڈالو، اس کے پاؤں پہ نظر ڈالو، تیرے پاؤں لمبے ہیں، انگلی ہیں، لیکن اس کا پاؤں ہم نے کیسے گول بنا دیا ہے، وہ کیسے ریت کے صحراؤں پہ چلتا ہے تم نہیں چل سکتے ہو، اور ہم نے اس کی گردن کتنی لمبی بنا دی ہے، اور ہم نے اس کا پیٹ اور اس کا خزانہ کتنا بڑا بنا دیا ہے کہ اگر ایک دفعہ اس کو پانی پیٹ بھر کے پلا دو تو کئی دن تک وہ بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا۔ اور اتنا بڑا حیوان جو ہے ہم نے تمہارے کیسے تابع کر دیا ہے کہ 6 سال کا بچہ مہار پکڑ کے لے کے جا رہا۔ اللہ نے فرمایا تم صرف اسی پہ غور کر لو، اس کی شکل پہ غور کر لو، اس کی حیت پہ غور کر لو، اس کے فوائد پہ غور کر لو، اس کے منافع پہ غور کر لو۔ فرمایا اسی پہ غور، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا دیکھتے تو روز ہیں، آپ بھی اونٹ دیکھتے ہیں، ہم بھی اونٹ دیکھتے ہیں، دیکھنے کا معنی ہوتا ہے کہ اس میں تدبر کرو، اس میں تخیل۔ دیکھو نا تم بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گڑیا کی شکل میں اونٹ بناتے ہو، کتنے پیسے لگتے ہیں، اور اللہ نے تو ایک جیتا جاگتا حیوان بنا دیا ہے جس کے اندر قوت ہے، جس کے اندر طاقت ہے۔ اچھا آپ اندازہ کریں کہ وہ حیوان ہے، اس کے اندر کوئی عقل نہیں ہے، ایک شعور رکھا ہے اللہ نے، لیکن اس کو بھی اپنے مالک کی اور اپنے دشمن کی پہچان ہے۔ اگر آپ اونٹ کو مارے نا جی 10 سال کے بعد بھی بدلہ لے گا تم سے۔ اسی لیے مشہور ہوتا ہے کہ فلاں آدمی تو جی بڑا شتر کینہ ہے، یعنی وہ ایسا کینہ اندر رکھتا ہے جیسے اونٹ کینہ اندر رکھتا ہے کہ بھئی حالانکہ اندازہ کریں کتنا عرصے کے بعد اس کو موقع ملے گا فوراً پکڑ لے گا، کہ اس کو بات یاد رہتی ہے کہ اس نے مجھے مارا تھا اور مجھے ستایا تھا اور مجھے تکلیف دی۔
اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اس پہ غور کرو. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کی بلندی پہ غور کرو کہ ہم نے کہاں کتنے اونچے آسمان بنا دیے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ آسمانوں کے منکر ہو گئے، وہ کہتے ہیں کوئی آسمان نہیں. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں نیل گم فضا ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں تک ان کی آنکھوں کی رسائی نہ ہو سکی، ورنہ آسمانوں کا وجود جو ہے وہ حق ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اللہ نے فرمایا کہ جب تم عرب میں چلتے ہو، اونٹوں پہ سفر کرتے ہو، تو ان پہاڑوں پہ نظر ڈالو کہ ایسے کیسے ہم نے زمین میں جمایا ہے. اچھا دیکھو کہیں لمبے پہاڑ ہیں، اور اس کے بعد دیکھو جی کہیں گول گول پہاڑ ہیں، اور کہیں دیکھو تو ایک ایک پتھر الگ رکھ کے پہاڑ بنایا گیا ہے، اور کہیں دیکھو تو سفیدی مائل ہیں، کہیں سرخی مائل ہیں، کہیں سیاہی مائل ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے پہاڑوں میں سے کیسے کیسے رنگ بنائے ہیں کہ بعض سرخ ہیں، سفید ہیں اور خالص سیاہ ہیں. اور پھر ان پہاڑوں کو میں نے کیسے تقسیم کیا ہے کہ بعض ایسے پہاڑ ہیں جس میں سبزہ ہے، جن پہ درخت ہیں جو سیر کے لیے دنیا جا رہی ہے، اور بعض پہاڑ ہیں جو بالکل خشک ہیں جن پہ ایک ذرے کے برابر بھی سبزہ نہیں، اور بعض پہاڑ ہیں جن میں اثرات ہیں، اور بعض پہاڑ ایسی ہیں جن پہ گزرو تو تیرے کان بند ہو جائیں گے، سماعت تیری بند ہو جائے گی. اور بعض پہاڑ ایسی ہیں جو ٹھنڈے ہیں، بعض پہاڑ ایسی ہیں جو گرم ہیں. اور پھر ان پہاڑوں میں نے تیرے لیے کہیں زمرد چھپا دیا، کہیں یاقوت چھپا دیا، کہیں میں نے ہیرا چھپا دیا ہے. ان پہاڑوں میں نے کہیں سنگ سماک بنا دیا ہے، کہیں میں نے کسوٹی بنا دیا ہے. ہر پتھر کے الگ خصوصیات ہیں. اور ان پہاڑوں میں نے کہیں تیرے لیے گرانیٹ پیدا کر دیا ہے، کہیں تیرے عمارات کے لیے پیدا کر دیا ہے. فرمایا ان کو ذرا غور کرو کہ بنانے اور جمانے والا کون ہے. اسی بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ تو مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک پہاڑ توڑ کے مکان بناتے ہیں، کتنا پیسہ لگتا ہے توڑنے پر، ملینز ریال خرچ ہو جاتے ہیں. اس کو صرف توڑتے توڑتے کتنی مشینیں ہیں، ٹریکٹر ہیں، بڑے بڑے جناب انجینئر ہیں، بڑے بڑے ماہرین ہیں، حتیٰ کہ ڈائنامیٹ کر کے توڑتے ہیں. ایک کو اتنا توڑنے میں تمہارا خرچ ہو رہا ہے تو بنانے میں کتنا خرچ ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بڑے آدمی اپنے گھروں میں پہاڑیاں بناتے ہیں رونق کے لیے، جمال کے لیے، خوبصورتی کے لیے. تو ان ایک چھوٹی سی عارضی پہاڑی، حالانکہ وہ مٹی میں ایسے پتھر جما دیتے ہیں، اس کے بنانے میں کتنا خرچ ہوتا ہے. لیکن پھر میرے پہاڑوں پہ غور کرو، یہ کس نے بنایا؟ ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا تمہارے بتوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا ان کو شمس و قمر نے پیدا کیا ہے؟ کیا ان کو تمہارے قبر کے بزرگوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا ان کو کسی انسان نے پیدا کیا؟ فرمایا ان پہ ذرا غور کرو اور میری قدرت کو سمجھو. فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور پھر زمین پہ غور کرو ہم نے کیسے بچھا دی ہے زمین. اگر ہم سخت بنا دیتے تو تم اس پہ چلنے کے قابل نہ ہوتے، اگر ہم اس کو نرم بنا دیتے تو تم زمین میں دھس جاتے. دیکھو کتنی دلدلی زمینیں ہوتی ہیں، آدمی جو پاؤں رکھے جو نیچے چلا جائے گا. تو اگر یہ زمین ہم ساری ایسے بنا دیتے تم رہتے کہاں؟ اگر زمین ہم ساری بالکل ایسی سلب بنا دیتے کہ پانی کا قطرہ اندر نہ جائے تو تم کھاتے کہاں سے، کھیتیاں کہاں بناتے، ہل کہاں چلاتے، کاشت کیسے کرتے؟ اس لیے فرمایا ذرا غور کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ ہم نے تیرے لیے زمین جو ہے گویا بستر بنا دیا ہے. چاہو تو مکان کھڑے کر لو، چاہو تو بلڈنگیں کھڑی کر لو، چاہو تو زمین پہ لیٹ جاؤ، چاہو تو زمین میں کھیتیاں اگاؤ، درخت لگاؤ، باغ لگاؤ، سارا کچھ میں نے. فرمایا اس زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر بھی تو نہیں سمجھ سکتا، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ خالق و مالک ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم ہرگز اس پانی کو جمع کر کے رکھنے کے بے قابل نہیں تھے. اور فرمایا لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا لَوْ
نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو نمکین کر دیتے، کھاری بنا دیتے، تو پھر کہاں سے پیتے پانی؟ سمندر کا ذرا آدھا گلاس تو پانی پی کے دکھاؤ. تو اگر یہ پانی جو ہے یہ بھی اجاج ہو جاتا، کھاری ہو جاتا، کیوں نہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے؟ جیسے فرماتے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون. اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کیوں نہیں کرتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی اتارا ہے. کسی پانی تمہارے پینے کے کام آتا ہے، کوئی تیرے کھیتیاں جمانے کے کام آتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ذرا میری قدرت پہ غور کر. جب زمینیں برباد ہو جاتی ہیں، جب زمینیں غیر آباد ہو جاتی ہیں، پانی کے بغیر جل رہی ہیں، پھٹ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَأَقَلَّتْ صَحَابًا ثِقَالًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ. پھر ہم اپنے بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس زمین پہ جو مردہ ہو گئی ہے وہاں برسو. پھر اس زمین کو پھر ہم زندہ کرتے ہیں، اس کو پانی ڈالنے سے ہم دوبارہ تر و تازہ کر دیتے ہیں. اور وہاں دیکھیں جناب روہی کے علاقے میں بارشیں ہو جائیں نا تو ان کی شادیاں ہوتی ہیں، خوشیاں ہو جاتی ہیں کہ آج ہمارے علاقے میں بارشیں ہو گئی ہیں، اب رویدگی ہوگی، گھاس نکلیں گے، جانور کھائیں گے، دودھ ملے گا. تو اللہ نے فرمایا ذرا اسی نظام پہ غور کرو کہ یہ نظام بنانے والا کون ہے. جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ قرآن میں فرمایا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اللہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے غور کرو، آج تم کھدائی کرتے ہو، پانی نکل آتا ہے. اگر ہم اس پانی کو اور نیچے لے جائیں، بالکل نیچے جا کے پانی اتنا گہرا لے جائیں کہ تم نکال نہ سکو، تو کون لے آئے گا زمین سے پانی؟ فرمایا یہ تو میرا نظام ہے، کبھی آسمانوں سے بارش برسا دیتا ہوں، کبھی بادلوں سے بارش برسا دیتا ہوں، کبھی تیرے لیے جو میں نے پہاڑوں پہ برف جمائی ہے، خزانے جمائے ہیں، اور میں نے برف کے پہاڑ جما دیے ہیں، گلیشیئر بڑے بڑے جما دیے ہیں، کبھی ان کو پگھلاتا ہوں میرے بندے کو پانی ملے. اور ہر چیز ایک مقدار کے مطابق آ رہی ہے. اور اس کے بعد فرماتے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کرو، ہم ہیں جلانے والے، ہم ہیں مارنے والے، اور ہم ہیں سب کے بعد. کیوں میرے بعد تو اللہ کے بعد تو کوئی نہیں نا، کیونکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس لیے حضور نے فرمایا الاول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. اللہ نے فرمایا تمہیں پیدا کرنے والے، پھر تمہیں موت دینے والے، پھر سب کے ختم ہونے کے بعد ہر چیز کے مالک وارث کون؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. یاد رکھیں اس میں مفسرین کرام کے بہت اقوال ہیں، لیکن سارے اقوال درست ہیں. اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں مستقدمین کو بھی مستاخرین کو بھی. کیا معنی؟ بعض مفسرین نے فرمایا مستقدمین کا معنی یہ ہے وہ لوگ جو مر چکے ہیں، اور مستاخرین کا معنی ہے جو ابھی زندہ ہیں اور مریں گے. اللہ نے فرمایا ہم سب جانتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے علم میں نہ ہو، جو مر گئے وہ بھی علم میں ہیں، جو ابھی زندہ ہیں وہ بھی علم میں ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. کیا معنی؟
جو حضور کی امتوں سے پہلے امتیں گزر چکی ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو حضور کی امت ہے اور قیامت تک آئے گی ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ قول بھی ترجمہ فرمایا ہے، اور بعض علماء نے اس کا ایک اور ترجمہ بھی نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ کیا مانا؟ میرے حکم پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے، میرے حکم پہ طاعت کرنے والے، بھاگ بھاگ کے تعمیل کرنے، ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں، گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے۔ جو میرا حکم ہے نماز پڑھو وہ پیچھے جا رہا ہے، میرا حکم ہے کہ تم آؤ اللہ کے دروازے بغیر جی میں وضو نہیں ہے، کپڑے شپڑے خراب ہیں میرے طرف، اللہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ آنے والے اسی لیے بعض علماء نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ جو کام ہے وہ اول وقت میں ادا کرو، یعنی حج فرض ہو گیا جلدی کرو، کیوں پتہ نہیں پھر پیسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، صحت ہوگی کہ نہیں ہوگی، طاقت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض ائمہ کے نزدیک نمازیں جو ہیں وہ اول وقت میں پڑھنی افضل ہیں، اور بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ آخر وقت میں پڑھ لو، کیونکہ لوگ غفلت میں آ گئے، دین سے دور ہو گئے، ان کو اور زیادہ موقع دو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آ سکیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم اپنے اطاعت کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ تمام اقوال جو ہیں وہ درست ہیں اور تمام اقوال جو ہیں وہ حق ہیں، کیونکہ اللہ پہلے مرنے والے، بعد میں مرنے والے، پہلی امتیں، بعد کی امتیں، فرما برداری کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اول وقت میں احکام کی تعمیل کرنے والے، آخر وقت میں تو سب کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیں امت کو، ان ربک هو یحشرہم، تیرا رب تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ کیوں؟ یاد رکھو کہ اگر عالم آخرت نہ ہو تو پھر تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا کوئی عدل ہی نہ ہوا۔ بات کو سمجھو کیا مانا؟ آج ایک ڈاکو ہے، ڈاکہ مارتا ہے، ایک رات میں 1 ملین کما لیتا ہے۔ ایک بیچارہ دکانداری کرتا ہے، حلال ٹکا 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 جوڑتے جوڑتے مر جاتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ ملین کیا بلا ہو۔ تو پھر تو چور فائدے میں رہا نا، وہ تو بیچارہ صحیح کام کرنے والا گھاٹے میں رہا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج پورے عالم میں جو مسلمان ہے، جو دین پہ ہے، نماز پہ ہے، روزے پہ ہے، شریعت کے مطابق داڑھی ہے، اسلام کے مطابق شکل ہے، وہ پوری دنیا میں اس وقت امتحان میں، عذاب میں۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی بے دین ہے، کلین شیو ہے، کاؤ بوائے ہے، ساری رات اس کی فلموں میں گزرتی ہے، مزے کر رہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں، وہ کہتے ہیں اپنی برادری کا آدمی، اس سے کیا ڈر ہے، اس کو مجالے کوئی آدمی چیک کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو آدمی سود کھاتے ہیں، بڑے بڑے مل آنر ہیں، فیکٹری والے ہیں، کارخانے دار ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، امپورٹر ایکسپورٹر ہیں، اور جو بیچارہ کہتے ہیں بھی سود تو حرام ہے، وہ مشکل سے ایک دکان پہ گزارا کرتا ہے، بچوں کی روزی مشکل پیدا کرتا ہے۔ اچھا ایک آدمی ہے، وہ کسی کمپنی میں ملازم ہے، وہ کہتے جی میں نے حرام نہیں کھانا، تو صرف تنخواہ پہ گزارا ہے تو بچوں کو روٹی پوری نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ کا ایک سپروائزر ہے، انجینئر ہے، سیلز مین ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑو جی کیا ہے مولویوں کے مسئلے حلال حرام کے، چند دن ہیں جوانی کے، کھاؤ پیو، جب بوڑھے ہوں گے توبہ کر لیں گے۔ وہ جناب روزانہ مالک کا سودا لینے جاتا ہے، روزانہ 2000 جیب میں، وہ تو مہینے کا 60,000 کما رہے ہیں، تنخواہ کو کیا کرے گا؟ تو اگر قیامت نہ ہو اور عالم آخرت نہ ہو، جہاں جا کے جزا سزا نہ ہو، تو پھر تو نعوذ باللہ اللہ کا عدل ہی نہ ہوا کہ کافر بھی ایسے ہو، سب ایسے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کیا کہتے ہیں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض
اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ساری زندگی اعمال صالحہ کرتے رہے ان کو اور فساد کرنے والوں کو ہم برابر کر دیں گے. اچھا دونوں کھائے بھی مر گئے بس خلاص. اللہ فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن اور کافر ایک جیسا ہو جائے, حق والا اور نہ حق والا ایک جیسا ہو جائے, پھر تو میرے پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہوا. اللہ نے فرمایا نہ یہ دنیا دار العمل ہے, اصل جزا کب ہوگی؟ ان ربک هو یحشرهم, تیرا رب ان کو دوبارہ کھڑا کریں گے. اور میرا اللہ جب دوبارہ کھڑا کریں گے اور یہ مخلوق جو ہے وہ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ہے, اللہ نے فرمایا انہ حکیم علیم, ان کو پیدا کرنے میں, پھر ان کو موت دینے میں, پھر ان کو دوبارہ پیدا کرنے میں میری حکمتیں ہیں. اور باقی صفت علم جو ہے وہ اللہ کی ہے, میرے آگے ذرہ ذرہ موجود ہے, کوئی چیز میرے علم سے باہر نہیں ہے. مومن بھی علم میں ہے, کافر بھی علم میں ہے, مطیع بھی علم میں ہے اور عاصی بھی علم میں ہے, مستقدمین بھی علم میں ہے, مستاخرین بھی علم میں ہے, ماننے والے بھی علم میں ہیں, انکار کرنے والے بھی علم میں ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم اس کا بدلہ قیامت میں دیں گے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں سے دعا کریں کہ اللہ مغفرت فرما دے, اور اللہ ہم سب کا موت بھی اور حشر بھی ایمان پہ فرمائے, اور اللہ پاک عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے, اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والله تعالى اعلم وعلمه اتم. طلباء جو ہیں یا سننے والے حضرات جو ہیں وہ جو جوتے رکھنے کے ڈبے ہیں ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں یا پاؤں رکھ لیتے ہیں, قرآن شریف نیچے ہوتا ہے. بہرحال ادب کا تقاضا یہی ہے کہ احتیاط کریں, ورنہ قرآن شریف اگر دور ہے اور وہ دور ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. اب دیکھو نا, ہم قرآن شریف یہاں رکھیں, جو دوسری منزل پہ بیٹھے ہیں تو وہ سارے بے ادب ہو جائیں گے, وہ سارے نعوذ باللہ گناہگار ہو جائیں گے جو اونچے بیٹھے ہیں. اچھا آپ تیسری منزل پہ چلے جائیں تو کعبہ شریف بظاہر تو نیچے ہوگا, ہم کعبے سے بھی اونچے ہو جائیں. تو بہرحال اللہ پاک دلوں کو جانتے ہیں کہ یہ آدمی جو کچھ کر رہا ہے اس کا مقصد قرآن پاک کی بے ادبی ہے یا ویسے بیچارہ ایک جگہ ہے بیٹھ نہیں سکتا, نیچے بیٹھ گیا ہے اوپر. تو بہرحال کوشش بھی کریں اور ہر کسی کے بارے میں برا خیال نہ کیا کریں کہ ہر بیٹھنے والا اسی طرح بے ادب ہوگا. اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھتا ہے تو عصر کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی نفل نماز نہ پڑھے, حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں طواف کے 2 رکعت بھی نہ پڑھے, تحیت المسجد بھی نہ پڑھے, کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس. حضور نے فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بالکل حدیث مبارک صحیح ہے, صرف مکہ شریف جو ہے اس میں اللہ کی طرف سے یعنی رعایت ہے کہ حرم شریف میں اگر آ جائے اور طواف کرے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. بہرحال دونوں ائمہ کے پاس احادیث مبارک ہے, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بندہ کوشش یہ کرے کہ ایسا عمل ہو جس میں کسی حدیث مبارک کی مخالفت نہ ہو. یعنی ہم ایسا عمل کریں, کوشش ہم اپنی طرف سے یہ کریں کہ سرکار دو عالم کی حدیثوں پہ عمل ہو جائے اور کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو. مثلا عصر کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک حدیث میں اجازت ہے لیکن ایک میں منع بھی تو ہے نا, تو منع والی حدیث کی مخالفت تو ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم مغرب کے بعد پڑھیں گے تو کسی حدیث کی مخالفت ہے نہ, منع والی حدیث کی مخالفت نہ اجازت والی کی, دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا کہ پڑھ بھی رہے ہیں اور اس حدیث جس میں منع ہے اس پر بھی عمل ہو گیا. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کوشش یہ کرے کہ ایسا عمل کرے کہ سرکار دو جہاں کی کسی حدیث مبارک پر بے ادبی نہ ہو بلکہ سب پہ عمل ہو جائے. اور اصل میں یہ اللہ کی حکمت ہے. اب دیکھو نا جی, ایک آدمی ہے, قافلہ تیار ہے, بسیں تیار کھڑی ہیں, اور وہ کہے جی میں نے 2 رکعت پڑھنی ہے, میں تو نہیں جاتا, تو نظام معطل ہو جائے گا.
اس لیے احادیث مبارک میں گنجائش بھی ہے کہ اگر حرم میں ہو تو پڑھ لو، طواف کیا ہے تو پڑھ لو، جنازہ آ گیا ہے تو پڑھ لو، تو حرم میں داخل ہو رہے ہو تو ایک حدیث مبارک ہے کہ مسجد میں نہ بیٹھو جب تک 2 رکعت نہ پڑھو. اس لیے بعض ائمہ قائل ہیں اور بعض ائمہ منع کے قائل ہیں، اور یہ صرف علمی اختلاف ہے، اعلیٰ اولا افضل کے اختلاف ہیں. جو پڑھتا ہے اس کو کچھ نہ کہیں اور جو نہ پڑھے اس پہ زبردستی نہ کریں، دونوں حدیثوں پہ عمل کریں، اور نہ یہ مسائل ہیں جن پہ آدمی جھگڑا کرے. اور میری ایک گزارش ہے، تمنا ہے، درخواست ہے کہ اللہ کے لیے یہ 2-4 سال تو جھگڑے چھوڑ دو ان مسئلوں کو. کافر ہمیں مٹا رہا ہے، ہماری نسلیں ختم کر رہا ہے، ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے نیچے سے، ہماری قوتوں کو ملیا میٹ کر رہا ہے. اگر ہم انہی جھگڑوں میں رہ گئے نا تو مٹ جائیں. خدا کے لیے دیکھو نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے تو رواج ہے نا، ہمارے قبائل جو ہیں بلوچوں کے، اچھا جھگڑا ہے ان کا آپس میں، بالکل جھگڑے ہوتے ہیں، بالکل تلواریں چل رہی ہیں، لیکن دوسرا قبیلہ لڑ پڑے پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں لو بھائی تم آدمی تو کہہ رہے چھوڑو یار، اب تو قوم کی عزت کا سوال ہے نا، اب ہم لڑیں گے دشمن کو مار کے پھر آپس میں لڑیں گے، پھر دیکھا جائے گا. تو تم بھی خدا کے لیے کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تو مولوی اور رحم کر دو، کچھ تو مسئلے پوچھنے والے رحم کر دو. جو بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، سب کی اللہ قبول فرمائے. ہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں جہاں کفر ہے، شرک ہے، بالکل دین میں نیا نیا بدعات و احداث ہیں، اور جس طرف جانے میں بندے کی آخرت میں جہنم ہے، ایسے مسائل لوگوں کو سمجھاؤ، حق بات سمجھاؤ، حق بات پہنچاؤ. لیکن جو ائمہ کے اختلاف ہے، افضل ہے، غیر افضل ہے، اولا ہے، غیر اولا ہے، مستحب ہے، غیر مستحب ہے، کوئی بات ہے. ایک آدمی 8 تراویح پڑھ لے تمہیں کیا تکلیف ہے، اور 20 پڑھ لے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ پاک صحابہ سے 20 بھی ثابت ہیں، احادیث مبارک میں تو 8 بھی ہیں، 13 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، سارے وتر بھی آتا ہے، قیام لیل کا لفظ بھی آ جاتا ہے. تو اللہ پاک مہربانی کرے خدا کے لیے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بالکل چھوٹی سی سوچ والے، 2 کتابیں چھوٹی سی پڑھ لی، سارا دن یہی کام کرتے ہیں، اس کو لڑاؤ، اس کو لڑاؤ، اس کو لڑاؤ، اس کو لڑاؤ. اللہ ایسے مفتنوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ امت اسلام کو، حضور کی امت کو وحدت و اتفاق نصیب کرے. اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے تو انجام یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اچھا کہتے ہیں جی کہ میں رات کو سویا، مجھے شک ہے کہ احتلام ہو گیا. شک ہے تو کپڑے دیکھ لو، کپڑے پہ اثر ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو شک ختم ہو گیا، بس ختم ہوگی بات. شک ہے کیا مانا؟ اس کا واضح بات ہے کہ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، اس کو یاد ہے کہ میں نے خواب دیکھا میں ایک عورت کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور میں یہ کر رہا تھا اور وہ کر، لیکن کپڑے پہ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی احترام نہیں. ایک آدمی کو کچھ بھی یاد نہیں، نہ خواب یاد ہے، نہ کوئی خیال یاد ہے، لیکن اٹھا تو صبح چادریں خراب ہیں. صاف بات ہے کہ احتلام ہو گیا، غسل کرو. تو تمہیں شک کیسے ہے، اور شک کیسے تم نے حل نہیں کیا؟ پھر گھر میں پانی نہیں ہے، میں نے غرارہ کیا تھا، غرارہ مٹی سے کیا تھا، جب پانی نہیں تھا غرارہ کیسے کیا؟ اچھا پھر غرارے کے بعد حضرت نے روٹی بھی کھایا، حرم میں آ گیا، یاد نہیں، طواف کیا، یاد نہیں، احتلام ہو گیا، تو میں کیا کروں؟ تمہیں یاد نہیں تو مولوی کو یاد ہے کیا؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں آخر اس مسئلے کا؟ اللہ کے بندے تمہیں تو یاد ہے نہیں، مجھے کیا پتا؟ بہرحال یاد کرو، اگر شک ہے تو پھر نمازیں قضا کر دو. ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں جو آگے پیچھے نہ ہو. ہاں قرآن پاک میں منع ہے، حضور نے فرمایا ویل للعقاب من النار. اس میں 2 روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں اور خیال نہیں کرتے کہ ان کے ایڑیوں پہ پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، تو ان کے لیے بھی جہنم کی آگ ہے. اور اس
اسی طرح جو لوگ کپڑا پہنتے ہیں اور وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، یہ علامت متکبر ہے، علامت متکبرین میں ہے، اور ان کے لیے بھی شدید وعید ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی بتائے۔ کہتے جی اگر بچہ پیدا ہو اس کے لیے ہم عقیقہ کریں تو گوشت جو ہے تقسیم کر دیں، غریبوں کو کھلا دیں، ہمسایوں کو دے دیں، ویسے اپنے دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ وہ گوشت پکا کے یعنی اگر چاہیں بریانی پلاؤ بنا کے کھلا دیں، جو چاہیں گے کوئی منع نہیں۔ مقصد ہے کہ 2 بکرے جو ہیں وہ ذبح کریں اور گوشت کچا تقسیم کریں یا پکا کے تقسیم کریں۔ جو لوگ تعویذ یا گنڈے کا کام کرتے ہیں میرے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت۔ وہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں گے ہم کہ کیا اس میں جو لکھا گیا ہے وہ شرکیہ کلام ہے، کافروں کا کلام ہے یا اللہ کا قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آیات قرآنی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آیات کلام جو ہے وہ شرکیہ ہے یا سنسکرت ہے یا ایسی زبان ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، یا ایسے کوئی لکیریں وکیریں ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال مجموعی طور پہ کوشش کریں کہ بچیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہے تو قرآن پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے ہر بدن پہ پھیر دو، معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ فاتحہ ہے، سب شفا ہے۔ تو کوشش بہرحال یہی کریں، باقی کسی کی نیتوں پہ ہم حملہ نہیں کر سکتے۔ اصل میں بعض علماء سے ہم نے پوچھا بھی تو کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو الحمدللہ ایک اہل توحید بلد الامین میں رہتے ہو، تمہیں جو ہے اللہ کا شکر ہے ایسی مشکلات کا سامنا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جن علاقوں میں آئے وہاں چونکہ بالکل شرک اور بدعات کا زور تھا، بدعتی پیر تھے، بدعتی مولوی تھے، بدعتی امام تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور لوگ وہ عادی ہو چکے 50 100 سال 200 سال کے۔ تو ان کے جنگل سے نکالنے کے لیے علماء نے ایک حل نکالا کہ غلط بندے کے پاس نہیں جائے، چلو قرآن کی آیت رکھ کے اس کو دے دو، تاکہ کم از کم ان لوگوں کے پاس جو باطل ہیں ان کے پاس جانے سے بچ جائے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ بچو۔ کہتے جی کہ غار ثور میں کسی سانپ نے ڈسا تھا، کتابوں میں ہے لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ہے۔ بعض روایات میں نقل ہوتا ہے، بعض لوگوں نے نقل کیا ہے، لیکن بہرحال کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ملا۔ اب یہ ہے کہ آپ کا گھر جو ہے شعیبیہ میں یا جہاں ہے، اگر آپ مدینہ منورہ گئے اور مدینہ منورہ سے آپ کی نیت شعیبیہ جانے کی ہے، مکہ آنے کی نہیں ہے، تو آپ احرام نہ باندھیں، چاہے مکے سے گزر بھی جائیں۔ جیسے اب ایک آدمی پاکستان سے چلے مثال کے طور پہ، اس کی نیت ہے، نوکری ہے، گھر ہے طائف، اور وہ اسی نیت سے آ رہا ہے کہ جی میں طائف جا رہا ہوں، لیکن جب جدے میں اترا اس کو ایسی گاڑی ملی یا کار ملی یا ٹیکسی ملی جو مکے سے گزر گئی، تب بھی کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ اس کی نیت مکے میں آنے کی تھی ہی نہیں، گزر گیا تو گزر گیا۔ اچھا اسی طرح کئی لوگ جو آپ کے جہاز آتے ہیں، ہوائی جہاز، ان کا تو روٹ ایسے ہے مکے سے گزر کے جاتے ہیں، تو بہرحال یہ نیت پہ ہے۔ اگر تم اپنے ملک سے یا مدینہ منورہ سے سیدھا مکے کی نیت کرو تو پھر احرام میقات سے باندھنا ضروری ہے، اور اگر تمہاری نیت مکے کی نہیں ہے بلکہ تم نے جموم جانا ہے، شعیبیہ جانا ہے، طائف جانا ہے، کسی اور جگہ جانا ہے، اسی نیت سے آئے ہو اور احرام نہیں باندھا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر ایک آدمی وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ سہو ہے، اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں دوبارہ وتر قضا کریں۔ باقی ائمہ کے نزدیک قنوت پڑھنا سنت ہے، پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی۔ اگر ایک آدمی نے اپنے گھر میں اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ لی ہے سنت فجر، پھر آیا مسجد میں، ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی، تو اب افضل تو یہی ہے کہ حضور پاک اذان کے بعد صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے اور کوئی نماز نہیں پڑھتے، پھر فجر پڑھتے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھ لیتے تھے، بعد میں نہیں پڑھتے۔ تو افضل بالکل یہی ہے کہ جب فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے تو بس اور کوئی نہ پڑھے۔
کہتے جی پاکستان کے اندر یا عرب میں، سعودی عرب میں مدرسہ جو قرآن حدیث کی تعلیم ہے، ہاں تو قدم قدم پہ مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اور پاکستان پہ بھی قدم قدم پہ مدرسہ ہے۔ کون سا شہر ہے جہاں مدرسہ نہیں ہے؟ بس یہ پتہ کر لو کہ علماء توحید ہوں، واحد ہوں، کوئی بدعتی نہ ہوں، باطل فرقے والے نہ ہوں، انشاءاللہ باقی سب مدرسے ٹھیک ہیں۔ اگر ایک آدمی نے صدقہ کیا، خیرات کیا ہے، تو خود بھی گوشت کھا سکتا ہے، پھر خیرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صدقہ کر کے گھر میں رکھ دو فریج میں، 1 مہینہ کھاتے رہو۔ بھائی صدقے کا معنی یہی ہوتا ہے دوسروں کو کھلاؤ، پھر تم نے خود کھانا شروع کر دینا ہے۔ اگر اپنا جماعت ہم نے کھڑی ہو گئی لیکن اگلی صف میں جگہ خالی ہے، آپ کا سینہ نہ پھرے، سیدھا جائیں 2 قدم تو چلے جائیں، اگلی صف پوری کر لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی لوگوں کے گھر میں جمعرات کی شام کو کہتے ہیں کہ میت جو ہے اس کی روح آتی ہے، یہ سب لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اور اس کا کوئی حدیث میں قرآن میں ثبوت نہیں ہے۔ میرے والد نے دوسری شادی کی تھی، لیکن ہماری جو دوسری والدہ تھی وہ ہمارے والد کو ہم سے ملنے نہیں دیتی تھی، تو بہرحال ہم سلام دعا تو کراتے تھے، اس کے زیادہ ہم نے اپنے والد کی خدمت نہیں کی۔ تو اب آپ ان کے لیے بالکل حج کی اچھا کیا آپ نے، ان کے لیے خیرات کریں، ان کے لیے پانی کہیں نہ ہو انتظام کریں، مسجدیں بنائیں، امام بنائیں، غسل خانے بنائیں، تاکہ مسجدوں میں صفیں بچھائیں، قرآن شریف رکھیں، تاکہ تمہارے والد کو قیامت تک ثواب ملے۔ اگر ان سے غلطی ہو گئی تو تم تو غلطی نہ کرو، تم معاف کرو والد کو۔ یا رسول اللہ کہنا جو ہے منع ہے، کیونکہ یا حرف ندا ہے اور اللہ کے سوا کسی غیر کو ندا نہیں کی جا سکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اولیاء اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا جو ہے وہ کفر ہے، اور آدمی ایمان سے بھی نکل جاتا ہے۔ آسمان سے اتری 4 نہیں، اللہ نے بڑی کتابیں اتاری ہیں، قرآن، تورات، زبور، سب سے افضل قرآن ہے۔ کہ ہم 5 آدمی ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے اور اب 5 جو ہیں کیسے ایک امام بن جائے؟ کہتے ہیں امام بننا اس کو نہیں آتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے نا، وہ جیسے نماز پڑھتا ہے اسی طرح امام ہے، اور کیا ہے؟ امام کو کوئی سینگ تو نہیں لگانے پڑتے نا، جیسے تم نماز پڑھتے ہو ایک آگے کھڑا ہو جائے۔ ہاں، 1 دفعہ پڑھاؤ گے غلطی کرو گے، 2 دفعہ غلطی کرو گے، تیسری دفعہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں حوریں ملیں گی یا ہماری بیویاں بھی ملیں گی، یہ بیوی سے تنگ ہوگا نا، بہرحال یہ بھی ملیں گی اور حوریں بھی ملیں گی، اس کو خیال ہے کہ پھر یہ بلا وہیں بھی بیٹھی ہو، لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گی۔